الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ لوگ خرگوش کو مکروہ کہتے ہیں، وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے نزدیک خرگوش جو ہے یہ مکروہ ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خرگوش جو ہے نا اس کی مادہ جو ہے اس کو حیض آتا ہے، تو حیض آنے کی وجہ سے وہ خرگوش پورا مکروہ ہو گیا۔ تو تمہاری بیوی کو بھی تو حیض آتا ہے، وہ بھی مکروہ ہو جاتی ہے؟ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل وہ ہے کہ اللہ نے یہ حلال کیا، یہ حرام۔ بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ خرگوش حرام ہے یا مکروہ ہے؟ گھڑتے رہتے ہیں لوگ اپنے، کیا کرے آدمی، اللہ ہدایت دے۔ حرم میں جو جوتے تبدیل ہو جاتے ہیں، نہ کریں نا تبدیل، اپنے لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ النعلین تحت العین، محاورہ ہے کہ دونوں اپنے جوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ حضور نے اتنا بھی بتایا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتے جو ہیں داہنی طرف رکھو، آگے نہ رکھو تاکہ جوتے کو سجدہ نہ ہو۔ اگر دائنی طرف کو بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو۔ اگر بائیں طرف بھی بندہ کھڑا ہے، حضور نے فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو۔ حضور نے تو ہر چیز بتلائی ہے، اب تم نہ سیکھو دین تو ہم کیا کریں؟ آب زمزم کے ساتھ کوئی دوسرا پانی ملا سکتے ہیں؟ بالکل، اپنے ملک میں لے جاؤ، کنویں میں ڈال دو، سارے لوگ پیتے رہیں گے۔ تم یہ ملاوٹ کے لیے، خدا کے لیے مکے مدینے کو بھی معاف نہیں کر سکتے ہو؟ عادت ہو گئی ہے نا ملاوٹ کرنے کی، دودھ میں ملاوٹ، مرچیوں میں ملاوٹ۔ وہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا تھا، کہنے لگا ایک ٹائیفائڈ کا مریض آیا، میں نے اس کو بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک دیا، اور 3 دن کے بعد وہ پھر اس نے کہا جی میرا بخار تو بالکل نہیں کم ہوا، بخار اترتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دوائی لی تھی؟ اس نے کہا جی بالکل لی ہے، کھا رہا ہوں پابندی سے۔ آپ نے کہا ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک کیپسول لینے۔ میں نے کہا کیپسول لے آؤ۔ وہ کیپسول لے آؤ، کہتے میں نے اس کو توڑا تو اندر چنے کا آٹا بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا چنے کے آٹے سے تو بخار نہیں ٹوٹتا۔ اب جب لوگ اتنا ظلم کریں کہ دواؤں میں بھی آٹا ملا دیں، مریض مریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی عمرہ اور طواف آپ کریں، پھر جس کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ ایک آدمی پہ 3 دم پڑ گئے ہیں، واپس پاکستان چلا گیا، چلو بھاگ گیا، جان چھڑا گیا، وہ اس کے ذمے ہیں، جب اللہ توفیق دے پیسے بھیج کے کرائے۔ میں سرکاری ملازم ہوں، میری تنخواہ سے انشورنس کارڈ، جب نوکری آپ کی ختم ہوگی آپ کو دیں گے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ مجھے روڈ پہ کچھ ریال گرے ہوئے ملے ہیں، بہرحال اگر مالک نہ مل سکے تو فقیروں کو، غریبوں کو دے دیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے اپنے ملک میں جا کے کسی غریب مدرسے والوں کو دے دیں، کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہیں نا جی، وہ دنیا داروں کی مدد تو کرتے ہیں، دین کے مدرسوں کی مدد نہیں کرتے، مگر اللہ والے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ نماز جنازہ ہو یا اور نمازیں ہوں، سجدے میں عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہیں ہو سکتی، اور عربی میں بھی وہی دعا ہو سکتی ہے جو حضور سے ثابت ہے، اپنی طرف سے نہ عربی مارتے رہو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی کو حمل ٹھہر جائے تو کتنے مہینے تک میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ آخری دن تک بھی مل سکتے ہیں، جس دن ولادت ہونی ہو۔ البتہ کسی لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، پھر احتیاط کرو، ورنہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔